حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچا رسید کر دیا، اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے، تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام، آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے۔ تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں۔ او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی، دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے۔ چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے، یہ گزر تو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی۔ تو موت اٹل حقیقت ہے، لا ریب ہے، بس چھوٹا سا فرق ہے۔ کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے۔ مومن کہتا ہے بقائی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے۔ بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر سرنگوں رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا۔ موت اٹل حقیقت۔ میں آپ سے عرض کروں کوئی نہیں تیاری کرتے لوگ موت کی، جتنی محنت ہے صرف جینے کے لیے، جتنی جدوجہد ہے صرف زندگی گزارنے کے لیے، جتنا وقت ہے صرف 60-70 سال کے لیے۔ ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ تھا کہ وہ جتنی محنت کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کرتے تھے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم جینے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ہر صورت جینے کے اسباب جمع کرنے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کے اکاؤنٹ کو مضبوط رکھتے تھے، وہاں نیکیاں ہر روز جمع کراتے تھے۔ قبر کی وہ 2 فٹ کی جگہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ زندگی میں گناہوں سے، عیبوں سے، جرموں سے، نافرمانیوں سے بچتے تھے، ساری جدوجہد جینے کے لیے کی۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ دنیا سے جاتے وقت وصیتیں شروع کر دیں، پتر اتنے 1000 روپے فلان جگہ خیرات کر دینا، اتنے لاکھ فلانے کو دے دینا۔ اور بھائی صاحب جتنے آپ نے زندگی میں دیے ہیں بچوں نے بھی اتنے ہی دینے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جتنی آپ نے اپنے ابا جی کے لیے دعائیں کی ہیں اس سے تھوڑی کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے عمر بھر دنیا داری کے لیے کوشش کی تو نتیجہ سامنے ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر بیٹے ایک دوسرے پہ کیس کرا دیتے ہیں، یہ پلاٹ تو ابا جی مجھے کہہ گئے تھے، یہاں تو کچا رکا میرے پاس بھی ہے، یہاں تو 3 آدمیوں سے پوچھ لیں وہ میرے نام تھے۔ فتنے، فسادات، لڑائیاں اور دنگے۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ دنیا چھوڑ کے جانا۔